السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآنی آیت پر غور و تدبر کی 5ویں کلاس ہے، 5واں پارٹ ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے فرما چکا، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا مقصد، خصوصی طور پر میرا مقصد عربی لینگویج سکھانا وہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی کو عربی لینگویج سکھا رہا ہوں، اس طرح سے نہیں ہے۔ آیت کی اسپرٹ بتانا کہ جو قرآنی آیت ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے۔ ہم عربی لینگویج لفظی ترجمے کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو غور و تدبر کر کے ایک عام اور ایک خاص انسان، اور خصوصی طور پر ایمان والا، یہ سمجھ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کلاس کا مقصد ہی وہ ہے، کیونکہ جنرلی دیکھنے میں آیا ہے عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں میں آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ پاتے ہیں۔ آیت کی اسپرٹ کیا ہے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ اپنا مقصد ہے، جیسا کہ کوئی ہسٹری پڑھاتا ہے، کوئی ٹیچر لیکچرر، یا کوئی جاگرفی پڑھاتا ہے، یا کوئی میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، یا کیمسٹری بایولوجی پڑھاتا ہے، تو اس کا مقصد کیمسٹری بتانے کا ہے، اس کا مقصد ہسٹری بتانے کا ہے۔ ہسٹری کا ٹیچر ہے وہ پارٹیکولر، میتھمیٹکس والا میتھمیٹکس بتائے گا۔ اب وہ جس بھی لینگویج میں بتائے گا، اردو میں بتائے، مراٹھی میں بتائے، انگلش میں بتائے، اس کا مقصد لینگویج سمجھانے کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھائی اس کا لینگویج آپ بتائیے ہم کو، تو لینگویج سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ لینگویج اس کو جو آتی وہ آتی، ہم کو آتی، لیکن اس پرٹیکولر سبجیکٹ کا، وہ سبجیکٹ کی جو بات ہے، جاگرفی ہے یا ہسٹری ہے، وہ بات بتاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وکیل ہوتے ہیں، جنرلی دیکھنے میں آیا کہ وکیلوں کی انگلش برابر نہیں ہوتی، ان کے کئی طرح کے گرامر مسٹیک ہوتی ہے اس میں، لیکن ان کو قاعدے قانون سب معلوم رہتے ہیں۔ مطلب وہ وکیل جس چیز کے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ، تو اس کے کون سے نیم، کون سا قاعدہ کہاں بیٹھتا، وہ اسپرٹ اس کو معلوم ہوتی ہے کہ کہاں کون سی چیز کیسی عمل بجاونی کرنا، کون سی کیس کو کیسا ہینڈل کرنا، کب کس کو کون سے انداز سے اس کا جرا کرنا، کیسا چھڑانا اس کو، کیس کو کیسی سالوٹ کرنا کہ اپنا جو اس کے فیور میں آ جائے کیس۔ تو وہ وکیل کا معاملہ۔ یہاں ہم سمجھانے کا مقصد یہ کہ قرآن کی کیا اسپرٹ ہے، آیتوں سے ہم وہ سمجھیں گے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ یہاں کی عربی لینگویج کی بھی کئی کلاسز ہوتی ہے، بالکل سمجھنا ہی چاہیے ہم نے عربی لینگویج، جس طرح ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں تو عربی بھی سیکھنا چاہیے، اس سے کوئی یہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی عربی نہیں سیکھتا ہے تو کیا وہ قرآن کی اسپرٹ سے محروم رہ جائے گا؟ اسی لیے تو 19 زبانوں میں القریزی کر کے علماؤں نے ترجمانی کی قرآن کی، تاکہ ہم سمجھیں۔ یہ لفظی ترجمہ بھی اسی لیے ہے۔ تو آج ہم سورہ نحل آیت نمبر 48 سے 48 اور 49 لیں گے۔ آیت نمبر 48 سورہ نحل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا بھلا، پورا ترجمہ لیں گے آیت نمبر 48 کا۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے کسی بھی چیز کو، جھکتے ہیں سائے اس کے دائیں سے اور بائیں سے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ اس پر ہم لفظ کے حساب سے، لفظی ترجمے کے ساتھ میں غور و تدبر کریں گے اس آیت پر، آیت نمبر 48 پر سورہ نحل کی۔ آپ بھی آپ کے موبائل میں وہ جو میں نے بھیجا ہو اس کی کلپنگ کاپی، فرحت ہاشمی محترمہ صاحبہ کا، بہن صاحبہ کا، وہ دیکھیے، آپ سامنے رکھیے، ایک ایک لفظ آپ کو دکھائی دے گا اس میں، یا پھر جو بھی آپ کے پاس میں جس کا بھی لفظی ترجمہ ہے، احمد رضا صاحب کا، احمد نظر صاحب کا، حافظ احمد نظر صاحب کا، یا اور کسی عالم صاحب کا، وہ رکھیں آپ پاس میں، اور کوشش کریں آیت کو سمجھنے کی، غور و تدبر کرنے کی۔ اولم کیا ہے پہلے؟ اولم کیا بھلا نہیں، اولم کیا بھلا نہیں،
یرو وہ دیکھتے، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الا ما طرف اس کے جو، خلقہ پیدا کیا، خلق کیا، اللہ اللہ نے، من شیء کسی بھی چیز کو، یتفیع یتفیع جھکتے ہیں، ظلالہ سائے اس کے، انل انل یمینی انل یمینی والشمائلی، انل یمینی یعنی دائیں سے، والشمائلی اور بائیں سے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسانوں سے۔ اللہ اصل میں قرآن جو ہے جن اور انسی مخاطب ہے، ڈائریکٹلی جن، ڈائریکٹلی انسان، انسان تک کے پہنچی بات، اور انڈائریکٹلی قرآن کے ذریعے سے وہ آ کے سنیں گے، ہم کو ان تک کے پہنچانے کا کوئی فریضہ نہیں ہے، انسان انسان تک کے دعوت پہنچائیں گا، جن خود آ کے سنیں گے اور بات کو سمجھیں گے۔ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، آیت موجود ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا جنات اور انسانوں کو، کس کے لیے پیدا کیا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت یعنی اطاعت، فرما برداری۔ کیا بھلا وہ دیکھتے، کیا وہ بھلا نہیں وہ دیکھتے؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ اولم وہ یعنی کون؟ انسان، ہم سارے انسان، سارے انسانوں سے اللہ مخاطب ہے، سمست منو جاتی سے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں سے جو دعویٰ کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دلارے ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، جیسا قرآن میں آیا تھا۔ فرمایا اللہ نے ہر ایمان والا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اور اللہ ہر ایمان والے کا ولی، تو ہم اللہ کے دوست ہیں، پیارے ہیں۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے؟ یرو طرف اس کے جو، اس کی طرف نہیں دیکھتے، کس کی طرف؟ پیدا کیا اللہ نے، خلقہ اللہ، الا ما طرف اس کے جو، خلقہ یعنی پیدا کیا، خلق کیا، اللہ اللہ نے، من شیء کسی بھی چیز کو، کیا وہ کسی بھی چیز کو جو نہیں دیکھتے؟ یعنی جو آفاق اور انفس میں ہے، آفاق یعنی ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو کیا ہم نہیں دیکھتے؟ انفس یعنی نفس، ہماری نفس، ہماری جان میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی، کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ یہاں پر نفس کے بدلے آس پاس کی چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ۔ دوسرے مقامات پر تو وہ بھی آیا کہ کیا تمہاری نفس کو نہیں دیکھتے؟ تم اپنے آپ میں دیکھو، جھانکو، نشانیاں ہیں کئی، اللہ ایک اللہ ہے اور وہ کاروبار چلا رہا ہے اس چیز کی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے آس پاس کی چیزوں کو بتا رہا ہے۔ پرٹیکولر اس آیت میں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے، جو اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا، تو کیا وہ چیزیں تم کو دکھائی نہیں دیتی؟ کیا بات ہے ان میں؟ کسی بھی چیز کو، من شیء کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے۔ یتفیع 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 جھکتے ہیں، سائے اس کے، جھکتے ہیں، ظلالہ ظلالہ جھکتے ہیں، ظلالہ یعنی سائے اس کے، یتفیع یعنی جھکتے ہیں، ظلالہ سائے اس کے یعنی چیزوں کے سائے، ہر چیز کا سایہ پڑتا ہے نا، سایہ کہیں ایسا دیکھا آپ نے کہ کسی چیز کا سایہ ہی نہیں پڑتا؟ کہ کسی چیز کا سایہ ہی نہیں پڑتا، ہر چیز کا سایہ پڑتا۔ سورج کی اس میں روشنی میں رکھو، برابر اس کا سایہ دکھے گا پڑتے ہوئے۔ اب پھر
جیسا جیسا سورج چلے گا اس کے مطابق اس کا سایہ مڑتے رہتا. دائیں سے جو شروع ہوتا جب طلوع ہوا وہاں سے جو تو پھر بائیں طرف جاتا تو اس کا سایہ چلتے چلتے جاتا, ایسا ہوتے جاتا کنورٹ اس میں. تو یہ کون کرتا؟ اس کو کوئی روک کے بتا سکتا سائے؟ وہ چیز یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. حقیقت ہمارے ارد گرد کی چیزوں کی حقیقت. کون سی چیزیں؟ ٹھوس چیزوں کی حقیقت. ایسا نہیں کہ جو جاندار ہے اس کی لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ. یہاں پر اللہ نان لیونگ تھنگ بے جان چیزوں کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ وہ چیزیں تو بے جان ہیں, ان میں کوئی جان نہیں, وہ چل نہیں سکتی, کوئی حرکت نہیں کر سکتی, مگر پھر بھی اس کا سایہ جو ہے برابر ایسا کنورٹ ہوتا دائیں سے بائیں کی طرف. کسی بھی چیز کو جھکتے ہیں, پیدا کیا اللہ نے کسی بھی چیز کو, جھکتے ہیں سائے اس کے دائیں اور بائیں سے. کیسے جھکتے سائے اس کے؟ دائیں اور بائیں سے. ایک تو ہے سایہ ظلالہ سائے, پھر انل یمینی یعنی دائیں, و شمائلی اور بائیں. جھکتے سائے دائیں اور بائیں. اب چیزوں کو ہم دیکھا جائے تو دائیں بائیں سائے کے حد تک کہ ٹھیک ہے اس آیت کا بالکل کہ سائے ترجمانی بھی اس طرح سے کی علماء نے, لیکن اس میں اور ایک خاص بات نظر آتی ہے جو آگے کی آیت سے واضح ہوں گی. سجدن یعنی سجدہ کرتے ہیں, للہ اللہ کے لیے. ان کے سائے جو دائیں بائیں جاتے ہیں نا سورج کی روشنی سے, تو وہ سجدہ کرتے ہوئے, مطلب سجدہ کرتے ہوئے یعنی وہ سجدہ کرتے اللہ کو, سرنڈر ہے. ایک قاعدہ اللہ جس میں وہ بندھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر جب دائیں بائیں آئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے صرف سائے کے حد تک کے محدود نہیں ہوگی بات. کی دائیں یا بائیں یعنی یس اور نو, چاہ کر نہ چاہ کر بھی, اگر وہ چاہے بھی تو اللہ کے قاعدے میں ایسا بندھے ہوئے ہے کہ چاہ کر نہ چاہ کے بھی وہ اللہ کے قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں. کون؟ ساری چیزیں, بے جان چیزیں, ہاں خصوصی طور پر ساری مخلوق, مطلب جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوق اللہ کے قاعدے میں, چیزیں جو اللہ کے قاعدے میں بنی ہوئی, جن اور انس کے علاوہ وہ مخلوق. اس میں پودے بھی آ گئے, ہم یہ سمجھیں گے پلانٹ بھی آ گئے, اس میں بھی جان ہے نا, جاندار ہے ایک طرح سے, لیکن اس کو جاندار کر کے ٹریٹ نہیں, ایک چیز کے حساب سے آئے گا. تو ان کے بھی سائے پڑتے ہیں. تو سائے یعنی چاہ کر نہ چاہ کے بھی اللہ نے انسانوں کے لیے ان کو کیا کیا؟ مسخر کر دیا. وہ اللہ کے قاعدے میں بنے ہوئے, باقاعدہ وہ ویسا ہی روز سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبے گا, یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اگر کوئی دوسرا ہے تو کوئی بتا دے پھر کہ مشرق سے مغرب میں گیا تو مغرب سے نکال کے بتا دے سورج کو. جیسے اس پیکٹ سے نکالا میں نے ایک موبائل, رائٹ پیکٹ سے لیفٹ میں ڈال دیا, تو کہاں سے نکلے گا وہ؟ لیفٹ سے نکالے گا. کوئی رائٹ سے نکل سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی کہے گا کہ یار رائٹ سے کیسا نکلے گا, لیفٹ سے نکلے گا. لیکن یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سورج رائٹ سے نکلتا لیفٹ میں جاتا, مطلب مشرق سے نکلتا مغرب میں جاتا. اب دوسرے دن تو مغرب سے نکلنا تھا, پھر مشرق سے نکل رہا. دیکھیے اللہ کی شان, اللہ کی کبریائی. یہ ہے, ایسا کوئی کر سکتا؟ یا تو اس سورج کا یہ سسٹم بدل کے بتا دے, یا پھر ایسا سورج ہے جو ایسا ایک اور سورج بنا دے. بھائی جب تم بولتے اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے, اللہ ہے, تو ایک سورج اور بنا دو. یہ تو سورج تھا ہی نہیں, کوئی ماڈل ہی نہیں تھا اللہ کے پاس میں, تو اللہ نے سورج کو بنایا. اب تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ کتنے فائدے سورج سے, کیسے کیسے فائدے. سورج کی روشنی نہ آئے تو انسان پریشان ہو جائے, پھل میں کی مٹھاس چلے جائے, پودے اگنا چھوڑ دے, ہماری زندگی باقی نہ رہے. پانی اور سورج کیسا کمبینیشن. تو ایسا مسخر کیا, اپنے قاعدے میں باندھا, چاہ کر نہیں چاہ کے. دائیں اور بائیں یعنی میں تو اس کو اس ٹائپ سے سمجھتا کہ سائے اپنی جگہ سائے ہے,
لیکن چاہ کر نہ چاہ کے، یس اور نو، چاہے یس میں رہے یا نو میں رہے، تو وہ کیسے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے قاعدے میں بنے ہوئے، باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے یعنی سرنڈر ہے، وہ کام سے جو اللہ نے ان کو لگایا ہے وہ کام کرنے کے لیے مجبور ہے، بے بس ہے، وہ خود مختار نہیں ہے کہ کبھی چاہیں گے کبھی نہیں، چاہے تو نہیں کریں گے۔ جن اور انس کے علاوہ کوئی مخلوق بھی خود مختار نہیں ہے، صرف جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ خود مختار بنایا، اور خاص طور پہ تو انسان کو، جن بھی ہے خود مختار سوال ہی، لیکن انسانوں سے ہم سے خطاب کرتا تو ہم کو پوری ایکٹیویٹیز ہماری معلوم ہے کہ چاہے تو کیسا بھی کر لے، خود مختاری دی اللہ تعالیٰ، پیٹ تو بھرنا ہے، بھوک لگی، حلال روزی سے بھر لے یا حرام روزی سے بھر لے، خود مختاری دیا۔ سیکس بھی دیا، حرام ذرائع سے پورے کر لے سیکس اپنے یا حلال ذرائع سے کر لے، دونوں آپشن موجود ہے، حلال طریقہ اللہ کا اور حرام طریقہ اللیگل طریقہ شیطان کا، دو ہی پارٹی ہے، حزب اللہ رد الشیطان، ایک اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی۔ جو قرآن ہے یہ اللہ کی پارٹی والوں کا قرآن ہے، اس کو قرآن کے قاعدے کے مطابق اللہ کی پارٹی والے سمجھتے، اللہ کی جماعت والے۔ اس کا نظم العین کیا ہے؟ قرآن، دائیں اور بائیں سے، یعنی چاہ کر اور نہیں چاہ کر بھی، نہیں چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر نہیں بھی چاہتے تو بھی وہ بندھے ہوئی ہے اس اللہ کے قاعدے میں۔ اس طرح سے اللہ بیان کر رہا ہے کہ جیسا سایہ پڑتا تو کوئی چیز یا انسان بھی چاہے کبھی کہ میرا سایہ ایسا ایسا اس ٹائپ سے نہیں پلٹنا چاہیے، طلوع سے غروب تک کے سورج کے سائے نے ایسی حرکت نہیں کرنا، ایسا اس ٹائپ سے نہیں ہونا، ہو نہیں سکتا، ہو گئی وہ۔ انسان بھی کئی معاملات میں اللہ سے بنا ہوا ہے کہ منہ کھانے کے کام کرتا، آنکھ دیکھنے کے کام کرتی، پرٹیکولر ہر اعضا کے ایک اپنے کام ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ نے خود مختاری دیا کہ منہ زبان دیا تو زبان بولنے کے کام کریں گی، لیکن وہ خود مختاری دیا کہ کیا بولتا تو اس سے زبان سے، اس کا یوز کیسا کرتا، آتا نا حدیث میں، ایسی شرم کا دیا تو حدیث میں آتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دو چیزوں کی ضمانت دو میرے کو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ دو جبڑوں کے بیچ میں جو ہوتی ہے زبان، بولتے ہیں نا زبان چاروں میں بٹھاتی بھی ہے اٹھاتی بھی ہے، فتنے پیدا کر دیتی زبان۔ یہ زبان زخم جو مارتے نا کسی کو، لوگ جنرلی کہتے ہیں ایسا، باتوں کے تیروں کے تلواروں کے زخم بھر جاتے، لیکن باتوں کا زخم نہیں بھرتا وہ زبان، اور ایک دو رانوں کی بیچ کا حصہ شرم کا، اس کے لیے مال و دولت دینے کو تیار، پورا مال لے لے، جائیداد لے لے، پیسہ خرچہ کرنے کو تیار۔ آتا نا قرآن میں بھی، اس میں واقعہ ہے، توریت میں ہے، وہ بھائی نے بھائی کا قتل کرا، کوے کو دیکھا تو پتہ چلا کوا قتل کرتا تو گاڑتا، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی کو گاڑے کر کے، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، کس کے لیے؟ بائبل میں واقعہ آتا، سمجھاؤں گا تو پھر بات بڑھ جائے گی، پھر وقت جائے گا اور ضائع ہوگا۔ سائے اس کے دائیں سے اور بائیں سے، کیسے سائے؟ دائیں بائیں سے سائے، ایک دوسری چیز چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی، نہ چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن چاہ کے نہ چاہ کر بھی وہ سرنڈر ہے، جو کام میں اللہ نے ان کو کیا وہ کام کر رہے، وہ سجدہ یعنی سرنڈر ہونا، وہ کام کے انجام دہی کو لگ جانا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ نے بولا تو وہ کرتے، اللہ نے کہا سورج کو مسخر کیا ہمارے لیے، اللہ نے کیا تو سورج کا کام ہے مشرق سے نکل کے مغرب جو دینا ہم کو روشنی، وہ سب دے رہا، وہ کس کے قاعدے میں بنا ہے؟ وہ اللہ کے، نہ کہ ہمارے قاعدے میں۔ اب اس کو فائدے کے لیے اللہ نے لگایا، کس کے لیے وہ سجدہ کرتے؟ کس کے لیے اپنے کام میں مبتلا ہے؟ سجدہ یعنی سرنڈر ہوئے، کس کو؟ اللہ کو سرنڈر ہوئے، اس میں مبتلا ہے اللہ کے لیے،
اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس حال میں ٹھسن کے ساتھ میں نہیں کہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے یا اللہ کے بندوں پر ان کا کوئی احسان ہے تو احسان کا بدلہ چکانا پڑے گا، کہ ہم بھی ان کی تھوڑی ان کی چاکری کریں، ان کی بھی تھوڑی سی پوجا کر لیں، سورج دیوتا کی پوجا کر لیں ہم بھائی ذرا سی۔ اس لیے ہے کیا یہ سورج کا احسان مان لے؟ نہیں بھائی، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن سورج کا بھی تھوڑا احسان مان لیتے، پانی کا بھی احسان مان لیتے ہم، تھوڑا پیاس بجھاتا، کوئی احسان ماننے کی ضرورت نہیں، احسان اللہ کا مانو۔ ہاں ضائع مت کرو پانی کو، اللہ کی چیزوں کو نقصان مت پہنچاؤ، کوشش مت کرو کہ سورج کی روشنی صرف ہم تک ہی پہنچے، دوسرے کے آنگن میں نہ پہنچے۔ اسی طرح پودے ہمارے لیے پودے فائدہ دے، دوسرے کے یہاں وہ درخت ہونا ہی نہیں آم کا، بس ہمارے یہاں لگنا۔ اس نے بیج مانگا آم کے درخت کا یا چیکو کا، نہیں ہے، کہاں اپنے آنگن میں لگا لیتا، اتنا میٹھا چیکو اتنا میٹھا آم اس کے آنگن میں لگ جاتا۔ اللہ تو غنی ہے، اس سے بھی اچھا بیج عطا کر دیتا، پھر اپنے یہاں اتنے سے آتے، اس کے اتنے بڑے بڑے آم آتے، پھر ترستا اس کو دیکھ کر، پھر اس سے پوچھتا کہاں سے بیج لائے تھے، گٹلی لائے تھے، کون سے آم کی تھی، ذرا دو نا ہم کو۔ یہ چیزیں وہ کیا ہے، سجدہ کرتے، سرنڈر ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم بھی سارے کام اللہ کے لیے کریں، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے، کیسے عاجزی کرنے والے، اس حال میں وہ سجدہ کرتے بڑی عاجزی کے ساتھ میں، اللہ کے قاعدے میں بنے ہوئے ہیں۔ کیا؟ ساری چیزیں۔ ترجمہ بھی لے لیں گے ایک بار۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے، یعنی تخلیق کیا اللہ نے کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز جو ہمارے آس پاس کی ساری چیزوں کو جھکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جھکتی ہے، سائے اس کے دائیں سے، ان چیزوں کے سائے، شیڈ ان کے دائیں اور بائیں، کبھی دائیں رہتے سورج کے ساتھ میں کہیں بائیں ہو جاتے، تو دائیں اور بائیں، سائے اس کے دائیں اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے۔ کیسے؟ اللہ کے قاعدے کے مطابق، اللہ کے لیے، اللہ کو سرنڈر ہوتے ہوئے اللہ کے لیے۔ اور اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والی ہے، کس حال میں؟ کوئی گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ میں نہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ میں۔ پھر آیت نمبر 49، اور اللہ کے لیے ہے سجدہ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں وہ تکبر کرتے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ایک ایک ہم وہ دیکھیں گے اس کا عربی متن۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے یسجدو، سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کے اس میں بھی دیکھیے، آپ یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، ماں جو، والسماواتی، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، و یعنی اور، ما یعنی جو، وما اور جو، فی الارضی، زمین میں ہے، من دابتن، من دابتن، جانداروں میں سے، دابتن یعنی جانداروں میں سے، بے جان نہیں، اس کا تذکرہ پہلے آ گیا چیزوں کا، جانداروں میں سے یعنی لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ نہیں، جاندار، من دابتن، جانداروں میں سے، اور والملائکۃ، اور فرشتے، ملائکہ یعنی فرشتے، والملائکۃ، وہم، اور وہ، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے۔ اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں وہ تکبر کرتے۔ اور اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، یسجدو، سجدہ کرتے، یعنی وہ جو اپنے کام میں مصروف ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ نے ان کو اپنے کام میں مصروف کیا، جو کون؟ والسماواتی، جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے، اور کوئی دوسری مخلوق ہوں گی، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جاندار آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور جو زمین پر اور زمین میں ہے۔ وَلِلَّهِ یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، یعنی سرنڈر
یعنی اپنے کام میں مصروف ہے، کام کر رہے ہیں باقاعدہ، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جانداروں میں سے، گائے میں سے، ہر جانداروں میں سے، دابتین، ہر جانداروں میں سے، اور فرشتے، اور فرشتے، فرشتے بھی کیا ہے؟ جاندار ہی ہے، تو وہ بھی اللہ نے جیسا بتلایا اس کے مطابق ہی کرتے۔ قرآن میں آتا کئی جگہ پہ آیت ہے کہ اللہ فرشتے کو جو حکم دیتا وہ کر گزرتا، فرشتہ کسی کے تابع نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ کوئی حکم دیا، نبی رہے یا رسول رہے یا کوئی بھی رہے، موت کا حکم دیا، روح کھینچ لینا، تو روح قبض ہی کرے گا، تاخیر بھی نہیں کرے گا، ڈیلے بھی نہیں کرے گا۔ کوئی عذاب لے کر آیا فرشتہ تو عذاب ہی نازل کرے گا، ایسا نہیں کہ کوئی نبی کے تابع چلے جائیں گا کہ ابھی ان کو عذاب مت دو، جیسا حدیث میں آ جاتا کہ ابھی عذاب مت دو، بعد میں دینا، ان کی قوم والے ایمان لائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ فرشتے کو عذاب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کوئی بھی کام کرے کر گزرتا ہو۔ اور فرشتے اور وہ اور ہم، نہیں وہ تکبر کرتے، کیسا؟ اور نہیں وہ تکبر کرتے، تو وہ حکم بجا لاتے، اس میں تکبر نہیں کرتے۔ پہلے اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا، بے جان چیزیں، پھر بتا رہا ہے یہاں پر کہ سارے آسمانوں اور زمین میں، ساتوں آسمان ساتوں زمین میں جو بھی جاندار ہے، جاندار بتایا اللہ تعالیٰ نے، جاندار، لیونگ تھنگ، اور ملائکہ اور فرشتے، سب کیا کرتے؟ لا یستکبرون، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، کائے میں؟ اللہ کا حکم بجا لانے میں، سب اللہ کے قاعدے کے مطابق اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرنا ہے نا، سیرنڈر ہو جانا، وہ چیز۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری، سجدہ، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، تو سب اللہ کے لیے سجدے میں لگے، سارے جاندار۔ اب کیا ہے؟ انسان اس سے بری ہے، انسان کو کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ جن اور انس کو خود مختاری دیا، اور اس کے لیے جنت اور دوزخ کے فیصلے رکھا۔ کیوں دیا انسان کو خود مختاری اللہ نے؟ کہ جو ابلیس نے بہکایا تھا جنت میں آدم السلام کو، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو دنیا میں نبی بنا کے بھیجا، اس کو بھی دھتکارا اللہ نے، ابلیس کو، تو اس نے اللہ سے ایک پرمیشن گرانٹ کی کہ اللہ پر یہ آبجیکشن ڈال دیا اس نے، اللہ جیسا تو نے میرے کو بہکا دیا تو میں بھی بہکاؤں گا تیرے بندوں کو دنیا میں۔ حالانکہ خود بہکا، لیکن آبجیکشن اللہ پہ ڈال دیا۔ جنرلی ایسا ہوتا، ہمارے لوگوں میں کچھ لوگ ایسا ملیں گے، ہاں بھائی اللہ ہی چاہتا ہمارے سے ایسا، ہم نے اس طرح سے کرنا، اللہ نے ہم کو ایسا بنایا، اللہ ہی چاہتا ہم ایسی کریں کفریہ کام، یہ غلط کام ہم کریں، طرح طرح کی وجہ بتاتے، اللہ ہی چاہتا ایسا۔ اللہ چاہتا نا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا۔ پھر اگر اس کو بولے، جواب دیے کہ اس کا ہاتھ لیا اور اس میں رکھ دیے آگ میں، اور اس کو بولے ارے نکالو میرے سے، کیسا کر، نہیں اللہ ہی چاہتا ہے، یہ تیری قسمت میں ہی ایسا، اللہ ہی چاہتا ہے، یعنی یہ بتاتے ہو کہ ہماری قسمت میں ایسا کرنا، ایسے الٹے سیدھے کام کرنا، اس طرح سے ایسی روزی کمانا قسمت میں ہے۔ ہاتھ لیے تو وہاں چلائیں گے، ارے میرے کو بچاؤ بچاؤ، اب کیوں؟ تیری قسمت میں ہے نا، پھر قسمت میں ہے تیرے، اب دو تماچے مار دیے اس کو، تو کیوں مارے آپ نے؟ تیرے قسمت میں تھے تماچے کھانا، وہاں برابر بولیں گا کیوں مار رہے، ایسا کیسا مار رہے میرے، قسمت میں تھے نا بھائی، اب دو اور قسمت میں ہوں گے تو دو اور مار دیں گے ہم، ایسا کیسا مارتے آپ؟ یہ سکھاتا کہ اسلام ایسا نہیں، قسمت تو ہی بول رہا تھا نا قسمت میں ایسا۔ تو ایسی شیطانی فطرت کے لوگ ملتے، غلط کام کرتے، کیا کرنا، اللہ نے ہم کو ایسا بنایا، اللہ ہی ہم سے ایسا چاہتا ہے بھائی، اللہ ایسا اللہ پر ہی ڈال دیتے۔ تو وہی شیطان نے خود غلط کام کیا، ابلیس نے، شیطان یعنی ایک ایکٹیویٹیز ہے وہ ابلیس۔ ہم کیا سمجھتے سارے جن بدماش، جناتوں میں ایمان والے بھی بغیر ایمان والے بھی، تو خود ہی نافرمانی میں گیا، اللہ کے اللہ پر ہی آبجیکشن ڈال دیا۔ اب اللہ پر آبجیکشن ڈالنے سے اللہ کا تھوڑی کچھ بگڑتا، ڈالا آبجیکشن پہ، تو آبجیکشن تو کیا وہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دیں گا؟ بالکل نہیں، پرمیشن مانگا اللہ سے کہ اللہ جیسا میں بہکا تو نے میرے کو بہکا دیا، ایسا کہا۔
ظاہر ہے ساری چیز تو اللہ نے بنایا، لیکن اللہ نے خود مختاری دیا تھا، یا فرشتوں کو وہاں حکم دیا تھا. پھر اس سے پوچھ لیا اللہ نے کہ تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ اس کو، آدم کو؟ تو بولا میں تو آگ سے بنا ہوں. حالانکہ وہ آیت پڑھو تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ بولنا چاہیے تھا. ہمارے ایسا انسان ہوتا عقل مند تو بولتا اللہ تو نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے کو تھوڑی حکم دیا، آپ حکم دے دے تو میں سجدہ کر لوں گا. مگر اللہ نے کیا کیا، اس کی مٹ مار دیا، سوجا ہی نہیں اس کو. جیسا کیس چلتی نا، سارا پورا فیور میں وکیل سمجھا دیتا، پوری فیور میں کیس جاتی، اور جب مجرم رہتا ہے اس کو نکالتا وہ سچ اگل دیتا، سوچتا ہی نہیں اس کو. بول ارے یار تم اتنی سی بات نہیں سوچی. ہاں نا یار میں اس وقت میں سوچا ہی نہیں، تو نے یار صحیح صحیح بول دیا، وہاں پر ایسا بول دیا، غلط بیان ہی ہوگی، وہ کیس ہار گیا. تو اس کو کیا ہے، اس کو سوجا ہی نہیں. ابلیس کو ایسی مٹ مارا اللہ تعالیٰ نے. وہ آیت جب آپ آیت پڑھیں گے نا، وہ آیت کی اسپرٹ دیکھنا آپ نے کہ اللہ نے اس سے پوچھا، اللہ نے دیا تھا فرشتوں کو حکم سجدہ کرو آدم کو، اس کو حکم ہی نہیں دیا تھا. اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں کرا، تو میں تو آگ سے بنا ہوں. تکبر میں ایسا ہو گیا وہ، میں آگ سے بنا ہوں، یہ اس نے اپنا فارمولہ پیش کرا، ایسا ہوں میں آگ سے بنا ہوں، میرے سے افضل ہے کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے. جبکہ اس نے سیدھا بولنا تھا اللہ تو نے میرے کو بولا ہی نہیں. تو ہو سکتا بات ختم ہو جاتی وہاں پر، مگر اللہ کو تو دنیا بنانا تھا. وہ ایک بات نہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو حکم نہیں تھا. اگر وہ کہتا بھی تو اللہ سے یہ کہتا کہ چل اب کر دے، تو بھی گھمنڈ میں آتا تھا. پیسے نہیں دیا نا تو نے، چل اب دے دے پیسے لا. جس کو دینے کے رہے تو پھر بھی نہیں دیتا، پھر وہ بعد میں دوں گا نہ بولتا. اب تم نے ایسا بول دیا تو میں بعد میں دوں گا. میرے کو زور کی آواز سے کیوں مانگ لیا آپ نے پیسے، بعد میں دوں گا میں. کس کے ڈبائے جو تمہارے دیں گے، کس کے دیے جو تمہارے ڈبائیں گے، کس کے دیے جو تمہارے ڈبائیں گے پیسے. ہم ایسے بدماش ملتے ہیں، انسانوں میں بھی ملتے ہیں، ایمان والوں میں بھی ملتے ہیں. ابلیس کے چیلے، شیطان کے چیلے نہیں بولنا، ابلیس کے. جنات میں اچھے ایمان والے بھی ہوتے. شیطان ایک ایکٹیویٹیز ہے جو انسانوں میں بھی ہوتی، جناتوں میں بھی ہوتی. تو ابلیس کے چیلے اللہ پر آبجیکشن، تو اس نے اللہ پر ہی آبجیکشن ڈال دیا. وہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے بدلے میں کیا دیا اللہ نے، اس کو خود مختاری دیا کہ جا میرے بندوں کو بہکا. جو میرے مخلص بندے رہیں گے تو نہیں بہکیں گے. تو اللہ نے جب اس کو پرمیشن دیا بہکا تو اس نے کیا بولا، اس وقت تک کہ مہلت دے مجھے. وہ بھی آیت موجود ہے، جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے. 3-4 جگہ قرآن میں آیت ہے، جسم اور روح کے جوڑ جب دوبارہ اللہ تو ملائیں گا، اس وقت تک کہ مجھے اجازت دے بہکانے کے انسانوں کو. ہر انسان کو کب تک کہ مرنے تک کہ اس کو بہکانے کے، ہر انسان کو. وہ ابلیس کو پرمیشن دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بہکا رہا وہ. کیسا بہکایا، پھر جس کو اس نے بھی تسلیم کیا کہ جسم اور روح کے جوڑ کب ملیں گے، قیامت کے دن. تو ہم کو ایسا بہکایا کہ جسم اور روح کے جوڑ 40 قدم بعد جائیں گے، اس وقت میں مل جائیں گے. پھر 1 دنوں کا من ربوں کا حساب ہوگا. ایسا بہکایا. بیچ میں بھی مل جائیں گے جسم اور روح کے جوڑ. قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکل جائیں گا، جسم اور روح کے جوڑ مل جائیں گے. اپنے سے بھی خطرناک بہکا کے رکھ دیا. کیونکہ بولا اس نے اللہ سے، وعدہ کرا کہ سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا میں. سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاتا شیطان. ایسے عمل کرنے لگاتا، شرک کرنے لگائیں گا، ایسے کام الٹے سیدھے جو قرآن سے ٹکرانے والی حدیث سے لالا کے چپکاتا، اس پر ہمارے عقائد بنایا تھا. سیدھے راستے بیٹھ کے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. اللہ نے بھی فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے. پھر اللہ اگر اس کو جب پرمیشن اس کی گرانٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے بہکا کے بتا، اور اللہ اگر انسان کو ایسا باندھ لیتا کہ جیسا منہ کھانے کا ہی کام کرتا، ہاتھ کا ایک اپنا کام ہے، زبان کا اس کام ایک اپنا کام ہے، زبان کا آنکھ کا ایک اپنا کام ہے دیکھنے کا، ایسے اگر انسان کو باندھ لیتا تو پھر شیطان وہ بھی اللہ پر آبجیکشن رکھتا. اللہ تو نے میرے کو بہکانے کا بولا کہ جا بہکا، تو نے تو انسان کو ایسا بہکایا کہ یہ حرام روزی کھاتا تو اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا، تو حرام روزی نہیں کھاتا. یہ اپنے سیکس پورے کرنے چاہتا، وہ پورے نہیں کر سکتا، وہ چیزیں اتپن نہیں ہوتی، اس میں سیکس ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو میں بہکاؤں تو کیسا بہکاؤں اس کو. تو پھر اللہ نے کیا دیا انسان کو، کچھ چیزوں میں، زیادہ تر چیزوں میں باندھا، اور کئی چیزوں میں خود مختاری دیا کہ چاہے حلال طریقہ اور ایک حرام طریقہ، دونوں آپشن دیا.
چاہے شیطان کا بن جا، شیطان کی پارٹی کا بن جا، چاہے میری پارٹی کا بن جا. جیسا ہوتا نا کسی سے ہماری ہو گئی، کوئی جھمک گئی، اس نے بولا چلو آ جانا چوک پر. روز چوک پر جاتے تھے چائے پینے، 1 گھنٹہ بیٹھ کر آتے تھے دوستوں میں، یہ بات چیت ہاں ہی کرتے تھے. اس کا چیلنج قبول کرے ہم نے، ٹھیک ہے میرے کو ہاتھ ڈال کے بتانا تمہیں، ہاں آ جانا بولتا، اب دکھ جانا میرے کو باہر. اب باہر جانا ہی بند کر دیے، چوک میں روز جاتے تھے، بیٹھا وہ انتظار کر رہا. 8 دن میں ایک بار بھی نہیں جا رہا ہے، 15 دن تک ہی نہیں گئے، تو وہ تو لوگوں کو بولیں گا ارے چیلنج قبول کرا میرا، چوک پر ہی آنا، گھر میں بیٹھ گیا چوڑیاں پہن کر، چوک پر ہی آنا چھوڑ دیا. چوک پر آ کے بتا، پھر میں بتاتا کیا ہوں میں کر کے. تو چوک پہ جانا پڑے گا نا، جبھی تو چیلنج مانے نا. مطلب وہ چیز فطری دین کہ اللہ نے جب اس نے چیلنج کرا، اس کو خود مختاری دی اللہ نے، انسان کو. اللہ نے کس لیے دیا؟ کہ چل بہکا کے بتا میرے بندو. اگر باندھ دیتا کہ کوئی ہم گناہ نہیں کر سکتے تھے. قرآن میں وہ بھی آئے تھے، ہم چاہتے تھے تو ایک ہی امت بنائے تھے سبھی جنتی ہو جاتے. تو اس کو وہ دیا کہ تو بچا کے بتا، جو میرے بندے اس سے بچ جائیں گے، جو تیرے جھانسے میں آئیں گے تو تیرے کو ان کو دونوں کو میں کائے میں ڈال دوں گا، دوزخ کی آگ میں ڈال دوں گا. ابلیس بھی جائیں گا، اس کے چیلے بھی جائیں گے. تو خود مختاری اللہ کا دینے کا مقصد جو قرآن سے پتہ چلتا ہوں کہ انسان کو جو اللہ نے خود مختاری دیا، کس لیے دیا؟ کہ چاہے تو میرے فرما بردار بن جاؤ، چاہے تو شیطان کے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسے خوبصورت، کتنی جوانی، اس جوانی میں خاتون ان پر کیسے ڈورے ڈال رہی ہے. آئے اس کے بہکاوے میں؟ نہیں آئے. مطلب شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے. ایسا تھوڑی تھا کچھ، نعوذ باللہ، کہ کچھ ان کو وہ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی تھی ان سے، تو پھر تو امتحان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری چیز موجود ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، وہ چیزیں ہیں. اور جو زمین میں ہے اور جو جانداروں میں ہے، جانداروں میں سے، اور فرشتے اور وہ نہیں، وہ تکبر کرتے. کیسا؟ فرشتے بھی تکبر نہیں کرتے، جاندار جو ہے دوسرے وہ بھی تکبر نہیں کرتے. لیکن انسان جس کو اللہ نے امتحان میں ڈالا تو وہ تکبر کرتا. مال آیا تو تکبر، اولاد زیادہ رہی تو تکبر. وہی اللہ اصل میں امتحان ہے. قرآن کی آیت ہے، زمین پر تکبر کی اکڑ کے مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے نہ آسمان کو جھکا سکتے. ساری آیتیں موجود ہیں جو اللہ کا امتحان ہے. تو وہ امتحان میں اترنے کو انسان تیار نہیں ہے. اور جو زمین میں ہے جانداروں میں سے اور فرشتے اور وہ نہیں، وہ تکبر کرتے. فرشتے بھی تکبر نہیں کرتے. انسان کو بنایا اللہ نے فرشتوں سے، جنوں سے افضل، سب سے افضل، ساری مخلوق سے افضل. کون؟ انسان. صرف امتحان میں ڈالا، امتحان میں جانے کے بعد میں پھر وہ تکبر میں پڑا، لالچ میں پڑا، مال سمیٹنے میں پڑا، ساری چیزیں. وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ہم کو چاہیے ایمان والوں کو کہ ہم تکبر نہ کریں، ہم سرنڈر ہو جائے اللہ سے. اللہ سے ہم سرنڈر ہو جائیں. رکوع یعنی ماننا اللہ کی بات، سجدہ یعنی سرنڈر ہو جانا، ماننے کے بعد میں وہ ورک میں لگ جانا، وہ کام کرنا شروع کر دینا. تسبیح یعنی وہ عمل بار بار کرنا. وہ عمل آج پیسے دے دیے، آج دواخانہ لے کے چلے گئے کسی کو ضرورت مند، کل آیا پرسوں، ارے یار روز اتنے کام پڑ گیا کہ پیسے مانگنا. اب روز روز میں ہی دواخانہ نہیں جاؤں گا، تم کو کوئی دوسرا دکھتا ہی نہیں کہ تم کو. یہ چیز نہیں. تسبیح کے معنی ہوتے بار بار وہ عمل کرنا تیزی کے ساتھ میں، ہوا اور زمین، پانی اور زمین پر، ہوا میں بار بار وہ عمل کرنا، بیزار نہیں ہونا اس سے. اس کو تسبیح سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے بس تسبیح کے دانے گن لینا، وہ بھی آیت صرف سورہ بنی اسرائیل لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور ایک ایک آیتوں پر غور و تدبر کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.